منبر شریف پر جلوہ فرما علماء اہل سنت، حفاظ و قراء، جملہ سامعین بزم، میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسوله النبی الامین الوکیل الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک بار جی لگا کے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی یہ بزم حضور سیدی سرکار غوث الاعظم قطب عالم محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے منائی جا رہی ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا عز و جل اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں حصہ لینے والے محنت کرنے والے تمام افراد کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بادشاہ سے اب تک بہت ساری نعت و منقبت اور ایک زبردست اصلاحی بیان آپ تمامی حضرات نے سماعت کیا۔ ابھی ہم سے پیشتر مداح خیر الانام محترم حافظ و قاری ارشاد احمد صاحب قبلہ بہت ہی اچھوتے انداز میں نعت و منقبت سنا رہے تھے، آپ تمامی حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ ربی انشاءاللہ تعالی میرے بعد ایک بار پھر وہ آپ کی کانوں میں رس گھولیں گے، اور اس کے بعد خطیب عبد العزیز خلیفہ حضور گلزار ملت والد محترم حضرت علامہ الحاج الشاہ قاری جمال احمد صاحب قبلہ نوری مدہ ظلہ العالی کا بہترین اور پرمغز بیان آپ کو سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے روبرو ہوں، چند ضروری باتیں جو اللہ مجھے توفیق دے میں آپ حضرات تک پہنچاؤں، ذہن و فکر حاضر رکھ کر اسے سماعت کریں، ہو سکے تو اس پر عمل کی کوشش کریں۔ ایک بار اور جی لگا کے درود پاک پڑھیں، پھر میں بات شروع کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال نے اس خاکدانی گیتی پر لوگوں کی ہدایت کے لیے
سب سے پہلا طبقہ جو بنایا وہ انبیاء کرام کا طبقہ ہے، اور اس کے بعد انبیاء کے مصاحبین مقربین جنہیں ہم اپنی اصطلاح میں صحابہ کرام کہا کرتے ہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین نظام، پھر اولیاء ملت اسلامیہ کا درجہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد علماء اہل سنت، حفاظ و قراء، یہ مذہب اسلام کی روشنی میں قوم کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جو ساری انسانیت کے لیے باپ کا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ جل وعلا نے انہیں دنیا میں مبعوث فرمایا اور مختلف قسم کی شرافتوں اور بزرگیوں سے حضرت آدم کو مالا مال کر دیا، یہاں تک کہ رب عز و جل نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی شان و عظمت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ ان تمام نبیوں کو رب قدیر نے مختلف قسم کے معجزات، کمالات، بزرگیاں عطا کی، اور سب سے آخر میں میرے پیارے آقا خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکتاں کے عالم پر جلوہ فکن ہوئے، اور جو بھی خوبیاں اور کمالات آدم سے لے کر عیسیٰ تک مختلف طبقات اور درجوں میں انبیاء کو الگ الگ اللہ نے عطا کیا تھا، ان تمام کمالات اور خوبیوں کو، معجزات کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی کلام فرمایا، یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے جادو سے بنے ہوئے سانپوں کو، اپنے عصا کو چھوڑا تو سب کو کھا گئے، یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تو اس کے ہاتھ سے سفیدی اور روشنی نمودار ہوتی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں پر، مریضوں پر اپنا ہاتھ رکھتے کہ ان کو شفا مل جاتی، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان مر گیا ہوتا وہ چاہتے تو اس مردے کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، تو یہ ان کا اپنا معجزہ تھا۔ اس طرح جو بھی انبیاء کے الگ الگ معجزات ان کو خاص زمانے کے حساب سے ملے، اور جب میرے آقا کریم تاجدار انبیاء فخر موجودات دنیا میں تشریف لائے تو رب قدیر نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم کا بھی معجزہ عطا کر دیا، نوح کا معجزہ بھی عطا کر دیا، حضرت موسیٰ کا معجزہ بھی دے دیا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ بھی دے دیا۔ بلفظ دیگر حسن یوسف دم عیسیٰ بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ بیضا داری، آج خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ جو خوبیاں دوسرے انبیاء میں الگ الگ تھیں وہ ساری خوبیاں اللہ نے اپنے نبی کے اندر اکٹھا جمع فرما دی۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد میں آپ کو ذرا نیچے لانا چاہوں گا۔ اللہ جل وعلا نے انبیاء کے بعد قوم کی ہدایت کے لیے ایک طبقہ چنا جس کو اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالی، حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی، یہ سب اپنے زمانے کے بہت مشہور اور اعلیٰ ترین بزرگ ولیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کے بعد قیامت تک ولیوں کا ایک لمبا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔
لیکن ان تمام ولیوں کو رب ذوالجلال نے مختلف قسم کی کرامتیں، شرافتیں اور بزرگیاں عطا کی ہیں۔ کسی ولی کے اندر بیماروں کو شفا دینے کی خاص قوت ہے، کسی ولی کے اندر مردوں کو جلانے کی خاص طاقت ہے، کسی ولی کے اندر پانی پر چلنے کی مخصوص قوت ہے، کسی ولی کو ہوا میں پرواز کرنے کی اسپیشل طاقت ملی ہے، کسی ولی کو آسمان کی بلندیوں کو ناپنے کی خصوصی طاقت ملی ہے، کسی ولی کو زمین میں دفن خزانے میں جاننے اور ان کو نکالنے کی خاص طاقت ملی ہے۔ اس طرح سے اولیاء کرام کو الگ الگ قوتیں، الگ الگ طاقتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی، اور جب اس خاکہ عالم پر ولیوں کے تاجدار امام الاولیاء سید الاقطاب حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا کیا، تو جس طریقے سے آدم کا معجزہ رسول اللہ میں رکھا، عیسیٰ کا معجزہ رسول اللہ میں رکھا، موسیٰ کا معجزہ رسول اللہ میں رکھا، ابراہیم کا معجزہ رسول اللہ میں رکھا، حضرت ادریس کا معجزہ رسول اللہ میں رکھا، حضرت ذوالکفل کا معجزہ رسول اللہ میں رکھا، بالکل اسی طریقے سے جب غوث اعظم کو دنیا میں رب ذوالجلال نے پیدا کرنا چاہا تو سید العابدین کی کرامت غوث اعظم میں رکھی، حضرت سیدنا بشر حافظ کی کرامت غوث اعظم میں رکھی، حضرت جنید بغدادی کی کرامت غوث اعظم میں رکھی، ابو سعید مخدومی کی کرامت غوث اعظم میں رکھی، اور جب غوث اعظم کو دنیا میں پیدا کیا تو سارے ولیوں میں کمال بنا کر کے پیدا کیا۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عارف بناوے نصر کبرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی تشریف رکھیں آپ حضرات، دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر خلیفہ حضور گلزار ملت والد محترم حضرت علامہ الحاج قاری جمال مشتاق اللہ نوری بانی و سربراہ اعلیٰ جامعہ اہل سنت برکات غازی راجہ پور پوری شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا خطاب نایاب آپ تمامی لوگوں کو سننا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ولیوں کی کرامتوں کا منبع بنا کر کے پیدا کیا، اس لیے حضور غوث اعظم کے ہاتھ سے مردے بھی زندہ ہوئے، ان کی کرامت سے بیماروں کو شفا بھی ملی ہے، ان کی کرامت سے بانجھ عورتوں کے یہاں بچے بھی پیدا ہوئے، ان کی کرامت سے کول والے مریض کو شفا ملی ہے، ان کی کرامت سے نابینے کو آنکھ ملی ہے، ان کی کرامت سے گونگے کو زبان ملی ہے، ان کی کرامت سے چور کو ولایت ملی ہے، ان کی کرامت سے ڈاکوؤں کو مقام ملا ہے، ان کی کرامت سے ساری دنیا کی نجات بھی ملی ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، آپ کی ماں ام الخیر بیان کرتی ہے کہ ایک شب میں سوئی ہوئی تھی، کسی نے مجھے خواب میں آواز دی، اے ام الخیر تم جانتی ہو تمہارے پیٹ میں ایک ایسا بچہ پرورش پا رہا ہے جو سارے ولیوں کا سردار ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے میں اس کو پڑھ کر کے سوچتا ہوں کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت آمنہ کے پیٹ میں رسول اللہ تھے تو ان کو بتایا جاتا تھا اے آمنہ تم ایسے بچے کو لے کر کے حاملہ ہو جو سارے نبیوں کا سردار ہے۔ بالکل اسی طریقے سے حضرت ام الخیر کو بتایا جا رہا ہے اے ام الخیر تم ایسے بچے کو لے کر کے حاملہ ہو جو سارے ولیوں کا سردار ہے۔ اور جب حضور غوث اعظم کی پیدائش کا بالکل وقت قریب آیا، حضرت ام الخیر بیان کرتی ہیں کہ جس وقت میرا بچہ پیدا ہونے والا تھا
اس کی پیدائش کے وقت میں نے اپنی زمین سے آسمان تک ایک عجیب و غریب روشنی دیکھی، اور ابھی میں اسی روشنی میں منہمک تھی کہ اسی انہماکیت کے دوران میرے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اور جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے چاہا کہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاؤں اور اسے دودھ پلاؤں، تو میرے بچے نے میرے سینے سے منہ ہٹا لیا، رخ پھیر لیا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر میرا بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کئی بار کوششیں کی گئی لیکن بچے نے دودھ نہ پیا۔ دیدار ملت اسلامیہ، آج ہمارے معاشرے میں بھی اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، 2 4 10 دفعہ کوشش کرنے کے بعد اگر وہ بچہ دودھ نہ پیے تو لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ آخر یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے، اس کا علاج کروایا جائے، اس کو ڈاکٹروں اور طبیبوں کے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ اسی فکر کے مطابق ام الخیر نے اپنے شوہر نامدار ابو صالح میرزا جنگی دوست نے بتایا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن یہ دودھ کے قریب نہیں آتا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹروں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، مگر کسی کی ڈاکٹری اور طبت کام نہ آئی۔ یہاں تک کہ دن گزرتا گیا، شام قریب آتی گئی، لوگ سوچ میں پڑے ہوئے تھے آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے۔ یہاں تک کہ شام ڈھلتے ڈھلتے مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے، جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی لوگوں نے افطار کرنا شروع کر دیا۔ جب مغرب کی اذان کی آواز غوثیت مہاب کے کانوں میں گونجتی ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، رونے کی آواز تھی، ان کی ماں نے اپنے بچے کو گود میں لیا، جیسے ہی ماں نے بچے کو گود میں اٹھایا، بچے نے ماں کے سینے کی طرف منہ بڑھایا، ماں نے اندازہ کر دیا کہ میرا بچہ صبح سے دودھ نہیں پی رہا تھا، میرا بچہ بیمار نہیں تھا، میرا بچہ مریض نہیں تھا، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ میرا بچہ اللہ کا مقبول ترین بندہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے پیدا ہوتے ہوتے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا تھا، اسی طریقے سے رسول اللہ نے پیدا ہوتے ہوتے اپنے ذوالجلال کی بارگاہ میں روزہ رکھا اور یہ اعلان کر دیا، اے سننے والوں، میرے نانا نے پیدا ہو کر کے بتا دیا تھا میں رسولوں کا امام ہوں، اور میں نے پیدا ہو کر کے بتا دیا کہ میں ولیوں کا امام ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث سے مولا تیرا، اونچے اونچے پہ سروں سے ہے قدم والا تیرا، اور سر بھرا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اور اللہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑی شانوں کے ولی ہیں، آج اس عظیم ولی کے جشن میں ہم حاضر ہیں۔ کیا ہم نے سوچا ہمارے غوث اعظم نے پیدا ہو کر کے روزہ رکھا تھا، ہم جوان ہو کر کے ہی رکھ لیں؟ اگر جوانی میں ہم کو اللہ نے توفیق نہ دی تو بڑھاپے ہی میں رکھ لیں؟ کہیں ایسا نہ ہو موت کا فرشتہ آ کر ہماری روح کو قبض کر لے جائے اور ہم یہ نعرہ لگاتے رہ جائیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور وہ دامن ہمارے ہاتھ میں بھی نہ آنے پائے، اس سے پہلے ہم دنیا سے گزر جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہدایت ہے۔ حضور غوث اعظم کی کرامتوں کو سن کر صرف نعرے بازی اور دیگر شوروں کو نہ کیا جائے، بلکہ غوث اعظم کی کرامتوں کو سن کر ان کی کرامتوں سے، ان کی حیات طیبہ سے اپنی زندگی میں درس لینا چاہیے۔ بتاؤں آپ کو، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ابھی 13 یا 14 سال کے ہیں، زیادہ لمبی عمر نہیں ہے، 13 14 سال کی عمر میں غوث اعظم نے اپنی ماں سے کہا امی جان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ بغداد، بولے نا بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں 14 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کی اجازت کے بغیر ہم اسے شوق کے ساتھ بمبئی بھیجتے ہیں، پڑھنے کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے۔ پیسہ کمانے کے لیے ہم اپنے بچے کو بمبئی، کلکتہ، لندن کا سفر کروا دیا، لیکن
ہمارے بچے کو جو سب سے زیادہ ضروری تھا اس چیز کے لیے ہم نے اپنے بچے پر کوشش نہ کی. ہونا تو یہ چاہیے جس طرح غوثیہ اعظم نے 14 سال کی عمر میں اپنا وطن اپنا شہر چھوڑا تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ہم بھی اسی طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم کی غرض سے اپنے شہر سے نکال کر بڑے مدارس میں بڑی یونیورسٹیز میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے کر اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں، اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے بہترین تعلیم دیں. ہم اپنے بچے کو ماسٹر بھی بنائیں، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنائیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر بھی بنائیں، بڑے سے بڑی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں ہم اپنے بچے کو دیا کر کے یہ ثابت کریں کہ ہمارے دوست نے 14 سال کی عمر میں تعلیم کے لیے سفر کیا تھا اور اپنے وقت کے مایہ ناز عالم بنے تھے. ہم بھی اپنے بچے کو بچپن میں تعلیم کا سفر کروائیں گے تاکہ ہمارا بچہ بھی غوثیت مات کے قدموں میں رہ کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے غوث اعظم کا غلام بنے. دیدار ملت اسلامیہ سفر شروع ہوا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں سے اجازت چاہتے ہیں. ماں نے اپنے بچے کو اجازت دی اور جاتے ہوئے صدری میں 40 اشرفیاں سیر دیا. غوث اعظم کوئی غریب خاندان کے لڑکے نہیں تھے، مالدار گھرانہ تھا ان کا. آج کل کچھ لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں غوث اعظم بہت غریب طبقے کے آدمی تھے. نہیں، غوث اعظم بہت مالدار طبقے کے انسان تھے. ان کی پراپرٹی کو اگر بیچ دیا جاتا اس زمانے میں ایک تو نہیں آدھا جیلان خرید لیا جاتا، اتنی دولت تھی غوث اعظم کے پاس. لیکن غوث اعظم نے غربت کو پسند کیا. اپنی زندگی کے ان حالات میں جب حضور غوث اعظم علم دین سے فارغ ہوئے اور ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کی تلاش کروں، میں اللہ سے ملاقات کروں، میں اللہ کی رضا حاصل کروں، تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غوث اعظم نے دولت کو چھوڑ دیا تھا، غوث اعظم نے شہرت کو چھوڑ دیا تھا، غوث اعظم نے دنیاوی لالچ حرص و حوث کو چھوڑ دیا تھا، فقط ایک اللہ کی تلاش جاری کی تھی. اس وقت میں غوث اعظم نے پتے کھا کھا کر کے اپنی زندگی گزاری ہے. تو حضرات محترم یہ نہ سمجھیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کوئی غریب طبقے کے انسان تھے، مالدار آدمی تھے. 40 اشرفیاں لے کر حضور غوث اعظم جانے لگے. راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کیا. واقعہ بہت مشہور ہے، بس اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں. حضور غوث اعظم کو روکا گیا، ان سے پوچھا گیا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضور غوث اعظم نے اپنے دولت کو چھپایا نہیں تھا، بلکہ اس وقت غوث اعظم نے کہا تھا ہمارے پاس 40 اشرفیاں ہیں. اور جب ان کی تلاشی لی گئی تو 40 اشرفیاں حضور غوث اعظم کی جیب سے برآمد ہوئی. پوچھا گیا اے بچے تم نے یہ اشرفیاں چھپائی کی نہیں؟ تو حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا، تاریخ جملہ ہے، قیامت تک اس جملے کا چرچا ہوتا رہے گا. حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تھا جب میں چلنے لگا تھا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں کہا. جب یہ جملہ ڈاکوؤں نے سنا تو سارے ڈاکوؤں نے غوث اعظم کے قدموں میں گر کر کے توبہ کی. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں پر اپنی بشکانہ نظر ڈالی تھی. اپنے دیدار میں اس بشکانی نظر کے صدقے میں ان ڈاکوؤں کو ولایت عظمیٰ کے مقام پر فائز کر دیا تھا. وزیران ملت اسلامیہ یہ غوث اعظم کی محفل ہے. اس محفل میں بڑے اختلاف پہنچے کہ میرے دوست نے 14 سال کی عمر میں جھوٹ بولنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں اور جو میرا نام لینے والا ہوگا وہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا. آج ہمارے معاشرے میں اس قسم کی کتنی روایتیں رائج ہیں. آج ہم سے کوئی پوچھتا ہے جناب علی آپ کہاں ہیں؟ ہم موبائل فون پر بہرائش میں بیٹھ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم بھنگا میں کھڑے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم ایک انسان سے وعدہ کرتے ہیں 10 بجے ہمیں تم سے ملنا ہے، 10 کے بجائے 4 گھنٹہ انتظار کرواتے ہیں. یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کرو. صرف جشن منانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جشن منانے کے بعد غوث اعظم کی سیرت پر ان کے کردار پر عمل کرو تاکہ حضور غوثیت معاف خوش ہو جائے. رب جلال ان کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرمائے، ہماری زندگیوں کو تابناک بنائے. خوب کی سیرے چمن پوری جوری شاد رہے. باغ باجاتا ہوں گلشن تیرا آواز رہے. وما علینا الا البلاغ.